السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 32 لے کے آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے من النجوم الی الارض، ستاروں سے زمین تک۔ انشاءاللہ 5 سے 10 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ 5 سے 9 پیراگراف تک کا ترجمہ۔ نزل ینزل، نزول کے معنی ہوتے ہیں اصل اترنا ہوتا ہے، اگر کسی کے مقابلے میں اترنا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قد نزل بالافرنس، وہ دونوں انگریزوں کے مقابلے میں آ گئے۔ قارع یقارع مقارعۃ و قراءۃ، اس کے مطلب جنگ کرنا، لڑنا۔ باب مفعلت، ماضی تثنیہ مذکر غائب۔ لم یزل، یضرب کے معنی ہوتے ہیں برابر مارتا رہا لوہے کو لوہے سے، مطلب خوب لڑتے رہے۔ ہزم یہزم، ہزیمتن کے معنی ہوتے ہیں شکست دینا، ماضی واحد مذکر غائب۔ دعا یدعو، با کے صلے کے ساتھ ہے، اس کے معنی بلانا۔ حلف یحلف، حلف کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا، قسم کھانا۔ اہان یہین، اہانہ باب فعل مصدر توہین کرنا۔ ضرب راس کے معنی ہوتے ہیں سر کو سر قلم کر دینا، ضرب یضرب ماضی واحد مذکر غائب۔ قال یقول قولا، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے قائل، کہنے والا۔ انتصر ینتصر، انتصار لام کے صلے کے ساتھ بدلہ لینا، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ قراءً شدیدہ، یہ صفت موصوف قارع کا مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ افرنج ہزم کا مفعول بھی منصوب، شر یہ ہزم کا مفعول مطلق برائے تاکید۔ راس ضربہ کا مفعول بھی منصوب، قائلاً یہاں پہ حال ہے اس لیے منصوب ہے اور یہ مفرد کی شکل میں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا بِالسُّلْطَانِ، یہاں اذا فجائیہ ہے اور اچانک۔ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی قد نزلا بالافرنج، دونوں انگریزوں کے مقابلے میں آ چکے ہیں۔ وقارع قراءً شدیدہ، اور دونوں نے جنگ کے لڑائی لڑی۔ ولم یزل صلاح الدین یضرب الحدید بالحدید، اور صلاح الدین برابر لوہے کو لوہے سے مارتے رہے، جنگ کی لڑائی کرتے رہے۔ حتی ہزم الافرنج بتبریہ فی تبریۃ شر ہزیمہ، یہاں تک کہ اس نے انگریزوں کو مقام تبریہ میں بری طرح شکست دی۔ ودعا برنس، پرنس میں شہزادہ، عربی میں برنس، اور اس نے اس پرنس کو جس نے اللہ کے رسول کے جسم کی توہین پر قسم کھائی تھی، اس کو بلایا، طلب کیا۔ وَضَرَبَ رَأْسَ بِيَدِهِ، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا، یہ کہتے ہوئے اليوم انتصر لمحمد، آج میں محمد کا بدلہ لے رہا ہوں۔ انتزع ینتزع، انتزاع کے معنی ہوتے چھین لینا، باب افتیال ماضی واحد مذکر غائب۔ قدس بیت المقدس، المدن الشامیہ کے معنی ہوتے ہیں شام کے شہر۔ بیض یبیض تبییض، باب تفعیل ماضی واحد مذکر غائب، روشن کرنا۔ فتح معنی فتح۔ تزاءل یتزاءل، تزاؤل باب تفاعل ماضی واحد مذکر غائب، ماند پڑ جانا، کمزور پڑ جانا۔ فتح اس کی جمع فتوح، فتوحات۔ اسنا یسنی اسنا، یہ بابی فعل سے۔ اسنا اس کی گردن اگر کرنا چاہیں تو رما 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 یا رمو،
اسنا اسنیا اسنو. تعریف کا نماز واحد مذکر غائب. قائل کہنے والا. یہ شعر دیکھیں. یوم اس کی جمع ایام دن. انتظر ینتظر انتظار باب افتعال مضارع واحد مؤنث غائب. فلیوفی اوفا یوفی ایفا کہتے ہیں پورا کرنا. اوفی بالعہد کے معنی ہوتے ہیں عہد کو پورا کرنا. اوفی بالنظر نظر کو پورا کرنا. اوفا یوفی. لام امر لگ جاتا ہے تو آخر سے یا گر جاتا ہے. لیوفی فاس ملائیں گے تو فلیوفی تو پورا کرنا چاہیے اللہ کے لیے. بما نظر نظر ینظر نظرن کے مطلب نظر ماننا منت ماننا. قوم اقوام مانے لوگ. قدس انتظار کا مفعول به منصوب. المدن الشامیہ صفت موصوف اس کا عطف قدس پہ ہے لہٰذا وہ بھی کیا ہوگا منصوب. وجہ بیض کا مفعول به منصوب. فتحا کانے کی خبر منصوب. فتوح تزاءلت کا فاعل مرفوع. ملائکہ اسنا کا فاعل مرفوع. الروح اس کا عطف ملائکہ پہ ہے یہ بھی مرفوع. قائل کالا کا فاعل مرفوع. ایام کانت کا اسم مرفوع. اقوام یوفی کا فاعل مرفوع. ترجمہ دیکھیے. وانتزع القدس والمدن الشامیة من أيدي النصارى. اور اس نے بیت المقدس اور شام کے شہروں کو نصارہ کے ہاتھوں سے چھین لیا. وبيز وجه المسلمين في العالم. اور دنیا میں عالم میں مسلمانوں کے چہروں کو خوبصورت کیا روشن کیا. وکان فتحا اور یہ ایک ایسی فتح تھی جس کے سامنے دوسرے فتوحات کیا ماند پڑ گئے. واسنا علیہ ملائکۃ والروح اور اس کی تعریف فرشتوں اور روحوں نے کیا. یہ روح سے مراد اگر جبرائیل لے گئے تو وہ بھی مراد ہے اصل وہی ہے. فرشتے اور جبرائیل اس کی کیا کی تعریف کی. وقال قائل من المسلمین اور مسلمانوں میں سے ایک کہنے والے نے کیا کہا. شعر سماعت فرمائے. پسند آئے تو داد دیجیے. هذا الذي كانت الأيام تنتظر. بولو واہ. هذا الذي كانت الأيام تنتظر. یہی ہو یہ وہی ہے جس کا زمانہ انتظار کر رہا ہے. یہ وہی ہے جس کا زمانہ انتظار کر رہا تھا. فَلْيُوفِ لِلَّهِ أَقْوَامٌ بِمَا نَظَرُوا. لوگوں کو چاہیے کہ پورا کرے وہ جنہوں نے نظر مانی ہے. لوگوں کو اللہ کے لیے تو لوگوں کو چاہیے کہ جو نظر مانی ہے اسے اللہ کے لیے پورا کرے. آگے دیکھیے. انحدر ینحدر انحدار کے معنی ہوتے اترنا. باب انفعال ماضی واحد متکلم. زار یزور زیارت میں زیارت کرنا ماضی واحد متکلم. بربزن قال یقول قلتو. دقیقت جمع دقائق منٹ. زحف یزحف زحفن کے معنی ہوتے پیش قدمی کرنا آگے بڑھنا ماضی واحد متکلم. جرات میں ہوتے ٹڈھے. خرب یخرب تخریف خراب کرنا. فجر یفجر تفجیر بہانا. رفع یرفع رفعا بلند کرنا ماضی واحد ماضی جمع مذکر غائب. رما یرمی رمین کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا. رمو ماضی جمع مذکر غائب. رما رمیا رمو. الکتب النفیسہ کے معنی ہوتے ہیں قیمتی کتابیں. نفس ینفس نفاستاً بہترین کتابیں. اس سے صفت کے سیکنڈ نفیس مؤنث نفیسہ. اسبت یسبت اسبداد باب افعال. کالا ہونا ماضی واحد مذکر غائب. سواد معنی سیاہی. احمر یحمر احمرار یہ بھی باب افعال سے ہے. لال ہونا ماضی واحد مذکر غائب. دمن جمع دماغ خون. شاطن معنی کنارے جمع شواتی. انکر انکار معنی انکار کرنا. حیات معنی صورت. لم اعود عارفہ یہاں اعود جو ہے عاد یعود سے یہ افعال ناقصہ میں سے سارا کے معنی میں ہے. جیسے کانا صار لیس اسبع امسا ازہز اللہ باتا ما زال ما بریہ من فک ما فتیہ ما داما عاد آز راہ گدا. جراد زحفہ کا فاعل مرفوع. تخریب خربہ کا مفعول مطلق برائے تاکید منصوب. منار یہ رفعو کا مفعول به منصوب.
خلیفۃ المعتصم قتلوں کا مفعول به منصوب، شر قتلۃ یہ قتل کا مفعول مطلق برائے تاکید، اس لیے یہ بھی منصوب ہے۔ مکان عارف کا مفعول به منصوب، حیاء انکرتو کا مفعول به منصوب۔ ترجمہ دیکھیے، ثم انحدرت الى اسفل، پھر میں نیچے اترا، فرأيت ان بغداد التي زرتها قبل دقائق، تو میں نے دیکھا کہ وہ بغداد جسے میں نے چند منٹ پہلے دیکھا تھا، قد ذهب اليه جراد من التتر، کہ اس کی طرف تتاریوں کی ٹڈھے دل بادل ان کی طرف پیش قدمی کی، فخربها تخریبا، اس کو بالکل خراب کر دیا، ویران کر دیا، وفجروا من دماء اہلها، اور اس کے باشندوں کے خون سے نہریں جاری کر دی، ورفعوا من رؤوسهم منارا، اور ان کے سروں کا منارہ بلند کر دیا، وقتلوا الخلیفۃ المعتصم شر قتلۃ، اور انہوں نے خلیفہ معتصم کو بری طرح قتل کر دیا، ورموا بالکتب النفیسہ فی ماء دجلہ، اور انہوں نے نہر دجلہ میں قیمتی کتابوں کو پھینک دیا، فاسود تارۃ بسوادہا، تو وہ نہر دجلہ جو ہے کبھی اس کی سیاہی سے کالا پڑ جاتا، واحمر تارۃ بدماء اہلہا، اور کبھی اس کے باشندوں کے خون سے لال ہو جاتا، ولولا انی عارف مکانها علی شاطئ دجلہ، اور اگر میں اس کی دجلہ کے کنارے اس کی جگہ کو نہ پہچانتا ہوتا، لانکرت حیئتها، تو اس کی صورت کا میں انکار کر دیتا، ولم اعد اعرفها، اور اس کو میں نہیں پہچانتا۔ برابر آگے دیکھیں، جرادہ منتشرہ میں ہوتے ہیں پھیلی ہوئی ٹڈھی، خرب یخرب تخریب باب تفعیل جمع مذکر غیر ماضی ہے یہ، عاصمتی جمع عواصم راجدھانی، نقص ینقص نقص البنایات کے ساتھ آئے تو اس کو معنی ڈھا دینا، بنایت جمع بنایات، خرب یخرب تخریب وہی معنی ہے، احرق یحرق عراق باب فعل جلانا، احرق ماضی جمع مذکر غائب، دار جمع دور گھر، ذبح یذبح ذبح من ذبح کرنا، مزق یمزق تمزیق مطلب پھاڑنا، دھچیاں اڑا دینا، ماضی جمع مذکر غائب باب تفعیل سے ہے، قضا یقضی قضا کئی معنی میں ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک معنی الگ کے طریقے سے آتا ہے اس کو ہم خاتمہ کر دینا، مٹا دینا۔ استشعر یستشعر استشعار باب استفعال سے ہے، محسوس کرنا، خوف یا خوفوں سے مصدر خوف ڈر، اور جبون یجبونو جبن کے معنی ہوتے ہیں بزدل ہونا، مصدر لیں گے تو یہ مصدر ہے بزدلی کے معنی میں۔ صدق یصدق کو تصدیق میں ہوتے ہیں مان لینا تسلیم کر لینا، باب تفعیل مضارع جمع مذکر غائب، اشتہر یشتہر اشتہار باب افتعال، اس کا معنی مشہور ہونا، انہزم ینہزم انہزام باب انفعال شکست کھا جانا، ماضی جمع مذکر غائب، صدق یصدق سے تصدیق، اس سے فعل نہیں ہے لا تصدق، تصدیق مت کیجیے۔ تتر رأیتو کا مفعول بھی منصوب، اور جرادہ منتشرہ یہ صفت منصوب ہو کر حال مان لیں گے، یا تو رأیتو کا مفعول ثانی، دونوں صورت میں منصوب۔ مدن الاسلامی الکبریٰ صفت موصوف خربوں کا مفعول بھی منصوب، عواصم اس کا عطف المدن الاسلامیہ پہ ہے اس لیے یہ بھی منصوب، بنایات نقضو کا یہ مفعول بھی، لیکن جمع مؤنث سالم کی اس پہ اعراب آیا ہے اس لیے اس کے کیا پڑھیں گے، مجرور پڑھیں گے۔ مساجد خربوں کا مفعول بھی منصوب، دور احرقوں کا مفعول بھی منصوب، اہل ذبحوں کا مفعول بھی منصوب، دولہ مزقوں کا مفعول بھی منصوب، خوف استشعر کا مفعول بھی منصوب، زبر اس کا عطف خوف بھی منصوب، تتر ان کا اسم منصوب۔ ترجمہ دیکھیے، ورأیت التتر جراد منتشرہ، اور میں نے تتاریوں کو پھیلے ہوئے ٹڈھیوں کی طرح دیکھا،
فی العالم الاسلامی، اس عالم اسلامی میں، اور میں نے تتاریوں کو عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے ٹڈیوں کی طرح دیکھا. وقد خرب المدن الاسلامیۃ الکبریٰ، کہ انہوں نے بڑے بڑے اسلامی شہروں کو ویران کر چکے ہیں. وہ عواصم الشرق اور مشرق کے راجدھانیوں کو سب کو ویران کر چکے ہیں. نقضوا بنایاتها، ان کی عمارتوں کو ڈھا دیے. وخربوا مساجدها، اس کی مساجدوں کو منہدم کر دیے. واحرقوا دورها، اور ان کے گھروں کو جلا ڈالے. وذبحوا اهلها، اس کے باشندوں کو ذبح کر ڈالے. مزقوا دولت خوارزم شاہ فی خراسان، اور انہوں نے خراسان کے اندر خوارزم شاہ کی حکومت کی دھجیاں اڑا دی، تخت پلٹ دیا. وقضوا علی الخلافۃ العباسیہ فی العراق، اور انہوں نے عراق کے اندر خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا. واستشعر المسلمون الخوف والجبن، اور مسلمانوں نے خوف اور بزدلی کو محسوس کیا. حتی صاروا لا یصدقون بہزیمۃ التتار، یہاں تک اس کی حالت یہ ہو گئی کہ تتاریوں کی شکست کو تسلیم نہیں کرتے تھے. واشتہر السنتهم، لسان اس کی جمع السنہ، زبان، اور ان کی زبان پہ یہ ظاہر ہو گیا. کیا؟ اذا قیل لک، جب تم سے کہا جائے کیا، ان التتار انہزموا، اگر آپ سے کہا جائے کہ تتار شکست کھا گئے، فلا تصدق، تو تم اس کی تصدیق مت کرو. خاف یخاف خوفا، الگ اسلحے کے ساتھ اندیشہ کرنا. ساعت من وقت، اس کی جمع ساعت. فوج، اس کی جمع افواج، جواب در جواب. فاتح، فتح سے اسم فاعل کس جگہ؟ فاتح، فتح کرنے والا. مفتوح، وہ جسے فتح کیا جائے، مفعول کس جگہ؟ خالد یخلد، خلود میں ہوتے ہیں ہمیشہ رہنا، اسم فاعل کس سے؟ خالد. قہر یقر، قہر من غالب آنا، زیر کرنا. قاہر غالب آنے والا، زیر کرنے والا. مرتن ثانیہ، خافہ کا مفعول مطلق منصوب. آخر پڑھیے آپ. لعل هذه آخر ساعت، آخر لعل کا اسم مرفوع. تتار، ارا کا مفعول به منصوب. افواجن، یہ حال ہے، منصوب. مفتوحا، یعودو کا حال، منصوب. دین، ان کا اسم منصوب. خالد، ان کی خبر مرفوع. کل یکھرو کا مفعول به منصوب. ترجمہ دیکھیے. وقفت علی الاسلام مرتن ثانیہ، اور میں دوبارہ اسلام پر خدشہ ظاہر کیا ہے، اسلام کے متعلق ڈرا. وقلت، اور میں نے کہا، لعل هذه آخر الساعة من ساعته، شاید یہ اس کے وقتوں میں سے آخری وقت ہو، شاید اس کا یہ آخری وقت ہو. وَإِذَا بِي أَرَى التَّتَرَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ أَفْوَاجًا، تو اچانک میں تتاروں کو دیکھتا ہوں کہ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں. وَإِذَا بِفَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَعُودُ مَفْتُوحًا لِلْإِسْلَامِ، اور اچانک مسلمانوں کا فاتح اسلام کے لیے مفتوح ہو جاتا ہے. فَعَرَفْتُ أَنَّ هَذَا الدِّينَ خَالِدٌ، تو میں نے جان لیا کہ یہ دین زندہ ذابل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. وَأَنَّهُ يَخْرُقُ كُلَّ قَاهِرٍ، اور یہ ہر ایک زیر کرنے والے کو زیر کر دیتا ہے، ہر ایک غالب کرنے والے کو غالب کر دیتا ہے. ضعف یضعف، ضعفاً کا مطلب ہوتا ہے کمزور پڑنا. ضعف ماضی واحد میں ذکر گئے. سادہ یسود، سیادہ کے معنی ہوتے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی چھا جانا، ماضی واحد میں ذکر گئے. سادہ یسود، قال یقول. جمود یجمد، جمود معنی ہوتے ہیں جم جانا، اور خمود یخمد، خمود معنی ہوتا ہے سست پڑ جانا. تو سستی اور جمع. نحون کئی معنی میں ہوتا ہے، اس کے ایک معنی ہے اطراف، طرف، اطراف. اکر یکر، اقرار کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈا کرنا.
شرح یشرح شرحن کے معنی ہوتا ہے خوش کرنا، صدر من سینہ اس کی جمع صدور، بعث یبعث بعث من ہوتا ہے پیدا کرنا، اٹھانا، مزن واحد مذکر غائب، عمل من امید، نفس من دل، آسے صغرا من ہوتا ہے اشیاء کوچک، جمرتن جمع جمر چنگاری، آیتن جمع آیات نشانی، اور نشات من ہوتا ہے مستعدی۔ اس کے آگے بعد میں انشاءاللہ۔ امر ضعف کا فاعل مرفوع، جمود سادہ کا فاعل مرفوع، خمود اس کا بھی عطف جمود پہ لہذا یہ بھی فاعل مرفوع، شیئا لم ارا کا مفعول به منصوب، عین یقر کا مفعول به منصوب، صدر یشرح کا مفعول به منصوب، عمل یبعث کا مفعول به منصوب، جمرتن رأیت کا مفعول به منصوب، آیتن اس کا عطف جمرہ پہ ہے لہذا یہ بھی کیا ہوگا منصوب۔ ترجمہ دیکھیے، ولیکن ضعف امر المسلمین، لیکن مسلمانوں کا معاملہ کمزور پڑ گیا، وساد الجمود والخمود فی انحاء العالم اسلامی، اور عالم اسلامی کے اطراف میں پست ہمتی بزدلی چھا گئی، لم ارا شیئا یقر عین، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، ویشرح الصدر دل کو خوش کرے، ویبعث الامل فی النفس اور دل کے اندر امید پیدا کرے، الا ان رأیت فی آسا شبرا، مگر یہ کہ میں نے اشیاء کوچک کے اندر زندگی کی ایک چنگاری اور مستعدی کی ایک نشانی دیکھی۔ آگے انشاءاللہ پھر آنے والا ہے۔ یہ رہا ہمارا ترجمہ 5 سے لے کر 10 پیراگراف تک کا۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اجازت سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔